سر میرا آپ سے اسی ٹاپک کے متعلق چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق جو آپ نے سوال فرمایا، ویسے میں نے اپنی گفتگو اور پوری تحقیق میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو ایمان اور عدم ایمان کی بحث سے بلند سمجھا ہے، بلند پایا ہے۔ کائنات بھر کا جتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہے وہ ممنون احسان ابی طالب ہے۔ میرے پاس اس پر بہت سارے دلائل ہیں، تاہم چونکہ علم کے ذخیرہ میں جو چیزیں موجود ہیں اور زیادہ کثرت کے ساتھ عدم ایمان پر روایات ہیں، ہم پہلے ان روایات کا تجزیہ کریں گے جس میں عدم ایمان کا تصور ملتا ہے۔ اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ عدم ایمان پر کل 15 روایات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، یا 16۔ ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کریم کی آیتوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے ناجائز طریقے سے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں آیتوں کا استعمال تو نہیں مگر جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے آگ کی جوتیوں کا انتخاب ہے، آگ میں جانا انتخاب ہے، پاؤں کا جلنے کا انتخاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے مصادر بھی موجود ہے، اس کتاب میں پوری تحقیق موجود ہے، عرفان ابی طالب القرآن میں۔ اور اس کے بعد وہ روایتیں ہیں جن میں نہ تو آیتیں ہیں، نہ وہ جہنم والی دوسری صورتیں ہیں، بلکہ ان روایتوں کی اسناد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان تینوں اعتبارات سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ حضرت مسیب بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ اکثر اوقات تقریباً کل مفسرین نے ان کو ان آیتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور اسی کو حوالہ عدم ایمان کے طور پر بطور سند، بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس روایت کے خد و خال آپ کو بیان کر دوں تاکہ عنوان کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ عربی متن تو آپ کتاب سے ہی دیکھ لیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کا مضمون آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مضمون یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس اس وقت جب آپ وفات ہو رہی تھی، آپ وصال فرما رہے تھے، اور آپ نے ان کو کلمہ کی تلقین فرمائی۔ تو ساتھ ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ وغیرہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اترغب عن ملت آبائک یا ابا طالب، اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ کے دین پر نہیں مرنا چاہتا؟ محمد تمہیں غلط دین پر ماننے کا کہہ رہے ہیں، تم اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ تو حضور ان کو دین پر لانے کی، کلمہ پڑھانے کی تلقین کرتے رہے، اور وہ دوسری بات کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری سانس میں جو ارشاد فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ میں انا علی ملت آبائی، میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، یہ بات کہہ کر ان کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ روک نہیں دیتا تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس کا نزول ہوا کہ نبی اور ایمان والوں کی شایع نشان نہیں، یعنی ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ ایسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے جن کا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے۔ وہ مشرک خواہ جتنا مرضی قریبی ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ دوسری آیت نے یہ نازل ہوئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ اے حبیب آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں ایمان دینے حق کے حوالے سے، آپ اس کو ایمان نہیں دے سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان دیتا ہے۔ یہ اس پوری روایت کا پورا منظر نامہ ہے۔ اس روایت کو تمام اہل علم نے صدیوں سے اپنا کلام کا مدعا بنا کے اس روایت کو مؤثر تکفیر ابی طالب مانا گیا ہے۔ جب میں نے اس روایت کا پورا تسلسل سند کے اعتبار سے دیکھا اور روایت کا جو مندرجات ہے اس کا پیٹرن ہے اس تسلسل میں دیکھا، تو یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اتنی بڑی کائنات نہیں جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے۔ وجہ
اب اس پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں علمی حوالے سے. میں نے تو پوری تفصیلات کے ساتھ جو لکھا ہے تو میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کرتا ہوں. اس وقت ذرائع علم 4 تھے. وحی الہی پہلا ذریعہ علم، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دوسرا ذریعہ علم، اور عینی مشاہدہ تیسرا ذریعہ علم، شہادت علی الشہادت چوتھا ذریعہ علم. یعنی کسی نے عینی طور پر کسی نے عینی مشاہدہ کیا ہے تو اپنا عینی مشاہدہ جا کر کسی کو تفویض کرتے ہیں. آپ سندھ سے تشریف لائے ہیں تو وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اپنے پورے یقین کے ساتھ مجھے منوعاً بیان کر دیں تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادہ، اور میں آپ کے حوالے سے آگے جا کر بیان کر رہا ہوں. اب اس حوالے سے اس وقت 5واں ذریعہ علم کائنات میں نہیں تھا کہیں بھی. یہ سیٹلائٹ سسٹم، ٹیلی فونک سسٹم یا یہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یہ جو راوی ہیں جناب مسیب بن حضر، اس روایت کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان 4 ذرائع علم میں سے مسیب بن حضر کے پاس ایک بھی ذریعہ علم نہیں. تو جس راوی کے پاس ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ علم نہ ہو وہ روایت یا تو ذاتی تراش خراش ہے یا کسی نے تراش کر اس کے نام منسوخ کر دیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے 10 سن نبوی میں. ٹھیک 10 سن نبوی میں وصال ہوتا ہے، اور اس وصال کے 12 سال بعد 12.5 سال بعد متعلقہ آیت نازل ہوتی ہے مدینے میں. جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ کی بد عہدیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب اس عہد و پیمان کی کوئی نہ حقیقت رہی نہ ضرورت رہی ہے، اور اس کے لیے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ بھی جا کر ان کو برات کا اعلان کر دیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے آپ کی حفاظت کا، اس لیے کہ تم بد عہدیاں کرتے ہو کفار مکہ، تو جو بد عہد ہو اس سے معاہدے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس کنٹیسٹ میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور یک دفعتاً نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی. جب پوری صورت ایک مضمون کی بنیاد میں نازل ہوئی، ایک خاص مقصد، اور اس کا نزول بھی اس وقوعے سے 12 سال بعد ہے، اس وقوعے سے اس روایت کو ریلیٹ کرنا بغیر کسی جو علمی حوالے کے، بغیر کسی درمیانی تصدیق کے، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے. الزام کے ثابت کرنے میں جو علمی قواعد مطلوب ہیں، روایت وہ قابل قبول ہوگی جس کی سند اتنی یقینی ہوگی کہ ان راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال گزرے. وہ پہلا ٹائٹل ہے اس روایت کا، اس کو روایت متواتر کہتے ہیں. تو جب تک متواتر حدیث پوری سند کے ساتھ میسر نہیں آتی تو اس متن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس علم کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوا ہے. سمجھ آگی نا؟ یہ تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں. تو اس اعتبار سے ابتداءً جس قطعیت کی مطلوبہ دلیل کی ضرورت ہے وہ پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں. عند الشرع عند الاصول، یہ بات مسلم ہے تمام اہل علم کے ہاں. ثبوت الزام میں اگر وہ روایت کے تسلسل میں ہے تو وہ ایسی روایت ہو جو تواتر کے مرتبے کی ہو. یہ جس سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے یہ تو خبر واحد بھی نہیں بنتی. میں نے ڈیمانڈ کیا ہے پوری کائنات کے اہل علم سے کہ اس کو اخبار احاد ہی بنا لیں تاکہ اس سے علم ظنی تو میسر آئے. یہ تو ظنی بھی نہیں ہے، اس کے 11 راوی مجروح ہیں. جس روایت کی سند کے اندر اس طرح کے روات ہوں، مجروح ہوں، متکلم فی ہوں، تو وہ صحت تو کیا وہ ظن کے درجے کو بھی نہیں پہنچتی. اسے ضعاف کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف بھی اس درجے کا ہے. یہاں تو اس حدیث کی سچائی پر تو ادنا ایمان لانا بھی گمراہی ہے. یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح جوڑ توڑ کر کے انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ کی تائید میں کوئی دلیل لے آئے. روئے کائنات پر کائنات کے کسی شخص کے پاس اس کی تائید میں کوئی دلیل نہیں.
گھر بیٹھ کر یہ تلاش کرنا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس منظر نامے کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ان دو آیتیں اس روایت میں موجود ہیں. دونوں آیتوں کے نزول میں 14 سال کا فاصلہ ہے. کیا اس طرح بھی مذاق ہوتا ہے؟ پھر یہ شخص ان آیتوں کا سامع نہیں ہے، وقوع مبصر بھی ہے، محسوس بھی ہے. اس پر نہ یہ گیا ہے، نہ اس کا باپ گیا ہے، نہ بھائی گیا ہے. اس کے پاس جب خود راوی کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے تو پھر کس تصدیق کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ دوسری بات جو اصولی اور تہذیبی بات ہے، مثلا ہمارے بعض اکابر کہتے ہیں کہ جناب والا یہ چونکہ صحابی ہے تو صحابی کی نسبت سے انہوں نے رسول سے سنا ہوگا. وہ بھائی رسول نے اس کو 13 سال بعد سنانا تھا. جب وقوع ہوا وفات ابی طالب کا، اس کا عینی شاہد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عینی شاہد مولا کائنات ہیں، عینی شاہد حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، عینی شاہد جناب والا خاندان نبوت ہیں، ام الفضل ہیں، حضور کی برات کرام ہے، سارا بنو ہاشم ہے. ان مخزومیوں میں تو وہ بھی نہیں تھا. جب یہ عینی شاہد ہیں اور آج تک عینی شاہدوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ آیت اس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے، نہ زبان رسالت میں، پوری توثیق کے ساتھ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک لفظ نہیں بولا زبان رسالت نے کہ نازلت فی ابی طالب، نازلت فی ذم ابی طالب. ایک لفظ پورے میں نے 13 لاکھ احادیث کا ذخیرہ دیکھا ہے، کہیں ایک روایت نہیں ملی جان بین کے بعد بھی. اور میں نے چیلنج کیا ہے پوری امت کے اہل علم کو، خواہ وہ تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں یا ملائیت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی علم کا اعتبار کر کے کوئی بندہ ایک لفظ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثابت کر دے کہ آپ نے فرمایا کہ نازلت فی ذم ابی طالب. اس کائنات میں جب ایسا کچھ ہی نہیں کائنات کے کسی منظر نامے کے اندر ہے تو پھر بغیر توثیق کے، بغیر تصدیق کے کس نے اس اجازت دی ہے ان لوگوں کو، اہل علم کو کہ ویسا کرے؟ مثلا امام بخاری اپنی امامت میں بڑے شخصیت ہے، کوئی بات نہیں. یہ 250 سال بعد آیا، کیا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا؟ بھئی انہوں نے سنا اسحاق بن راہویہ سے، اسحاق بن راہویہ نے سنا معمر بن راشد سے، معمر بن راشد نے سنا ابن شہاب زہری سے، ابن شہاب زہری نے سنا سعید بن مسیب سے، سعید بن مسیب نے سنا اپنے باپ مسیب بن حزن سے. اب حضرت مسیب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کہاں سے کہا؟ وقوع وفات ابی طالب کے وقت اس کو پہنچاؤ نہ وہاں. اگر تو یہ بات آپ کو مکہ پاک میں ملی ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی شخص کائنات کا دانشور اپنے گھر کی کمزوریوں کو جا کر اپنے دشمنوں کو نہیں بتاتا. تو کیا حرمت مآب نبی علیہ السلام کی دانش اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر والوں کو نہ آیت بتائی، نہ روایت بتائی، ایک کافر کو اس کے گھر جا کر بتائی؟ عقل مانتی ہے یہ بداہت عقل کے ہی خلاف ہے، مصنوعی تصور ہے، بڑا جھوٹا ہے. ٹائٹل میں علم میں جتنا مرضی کوئی پڑھ جائے دلیل کا پابند ہے. اس حدیث کی صحت کی دلیل امت دے، اس حدیث کے ثبوت کرنے میں اور اس کو آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں دلیل دیں. کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، روح کائنات. میں مکہ میں گیا ہوں دلیل پوچھنے، مدینہ میں گیا ہوں، جہاں جہاں علم ملتا ہے میں وہاں گیا ہوں کہ مجھے اس کی دلیل دے دو. اب یہ کہنا کہ بخاری میں آئی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بخاری میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو بالکل ضعیف ہیں. یہ کوئی معیار نہیں فلاں کتاب کے اندر آ گیا. روایت کی اصل قوت اس کی سند ہے. تو جب سند بھی اتنے کمزور لوگ ہیں، جب سند کے اندر مطلب کوئی توثیق نہیں، کوئی وثوق نہیں، پھر یہ بندہ عینی شاہد نہیں. تو میں نے کہا اگر یہ مکہ میں بات آئی ہے تو یہ بہت بڑی جھوٹ ہے کہ حضور نے ایک کافر کو اس کی حالت کفر میں گھر میں جا کر بتایا ہو کہ جناب والا یہ ایسا ہے. اور اگر یہ بات مدینے میں ہے، کیونکہ آیت کا نزول مدینے میں ہوا ہے، تو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر جب اس کا نزول ہوتا ہے جس مضمون کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ کفار مکہ سے سوشل بائیکاٹ ہے. اب اس سوشل بائیکاٹ کا وفات ابی طالب سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو 12 سال پہلے ہو گیا ہے، اس سے بائیکاٹ کیا ہو سکتا ہے؟
سوشل بائیکاٹ ہے۔ اب اس سوشل بائیکاٹ کا وفات ابی طالب سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو 12 سال پہلے ہو گیا ہے، اس سے بائیکاٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مدینہ پاک میں ہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول نے مدینے میں آ کر بتایا ہو، تو یہ اس جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ وجہ اس کی صورت یہ ہے کہ حضور تبوک سے واپس تشریف لائے اور حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آیتیں نازل ہوتی جو مسائل عامہ پر ان کا عنوان ہوتا تو ان کو عام مجمع میں بیان فرماتے۔ مجمع تو مجمع عام میں یہ نازل ہوئی اور یک لخت ساری صورت نازل ہوئی، اکیلی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، تو جناب مسیب بن حضر کو باقی آیتوں کا شعور کیوں نہیں آیا؟ اور وہاں ہزاروں موجود تھے اصحاب رسول، تو جو حضور سے کی ذات کے ساتھ شروع سے وابستہ تھے رہے، اور آج بھی روضہ انور کے اندر ان کی وابستگی موجود ہے، تو ان میں سے بھی کسی شخص کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قریب رہتے حضور کہ وہ بھی اشارہ کر لیتے کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو خاندان نبوت میں سے کسی فرد نے، ذات نبوت کی ذات میں، اور اصحاب رسول میں سے کسی ایک شخص نے بھی حالانکہ سننے میں ہزاروں موجود تھے، تو ان ہزاروں میں سے اس بات کا فہم اس واقعہ کے ایک بنیاد پر مسیب بن حضر کو آیا ہے اور کسی کو نہیں آیا۔ تو گویا اگر یہ ایک چھوٹا سا افیسر ہوتا ہے ASI جو انویسٹیگیشن افیسر ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھا جائے تو وہ تھپڑ مارے گا ہمارے منہ پر، یہ بھی کوئی مقدمہ بنتا ہے؟ یہ کتنی بڑی ہیبت ناک بات ہے کہ ایک تقدس کو پامال کرنے کے لیے ہم ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے کتنے مزید جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت میں 2 سلطانی گواہ بنائے گئے ہیں، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ 2 سلطانی گواہ ہیں۔ میں نے ان سلطانی گواہوں کا سارا تسلسل پڑھا ہے، جنم پتری سے لے کر توڑ تک۔ انہوں نے پوری زندگی میں ایک لمحہ کے لیے ایک لفظ نہیں بولا اس روایت کے بارے میں، نہ خود سے بولا ہے، نہ کسی سے بولا ہے، نہ راوی سے بولا ہے۔ جب راوی کے پاس حصول روایت، تحمل روایت کا ذریعہ ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ یہ جڑ کٹی روایت، سر کٹی روایت کہاں سے آ گئی؟ بخاری کوئی معیار نہیں علم کا، دین کا معیار حدیث کی سند ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، بہت سارے محدثین گزرے ہیں بخاری سے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، اچھا پھر اہم بات یہ ہے وقوع وفات ابی طالب سمیت نبوی کو، آیت اترتی ہے 9 سن ہجری کو، وقوع اور آیت کا تعلق تو بنا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ اب اس وقوع کی کوئی پرسنل حقیقت ہوتی تو 15 سال تک اس راوی کا باپ اس کے پہلو میں رہا، کبھی تو اپنے ابا سے ذکر کر دیتا کہ ابا جی یہ ہوا حرم نبوت میں، حضر کے پاس بھی کچھ نہیں۔ پھر اس کا باپ بھائی 16 سال حکیم بن حضر اس کے ساتھ رہا، کبھی اسے ذکر کر دیتا، یار کسی لگوٹیے سے کر دیتا، کسی ایک فرد سے تو کرتا۔ 12 یعنی 10 سن نبوی سے لے کر ہجرت تک کتنا عرصہ گزرا؟ 13 سال، انا 3 سال وہ اور وہ 8 سال ڈال کے 12 سال بن گئے۔ 12 سال تک اس کا منہ سلا رہا، کسی سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی صحابی سے نہیں کیا۔ پھر سرکار کا زمانہ سارا گزر گیا، جناب صدیق اکبر کا سارا زمانہ گزر گیا، کسی سے یہ راوی ذکر نہیں کرتا، اور صرف اکیلے کو پتا ہے پوری روئے کائنات میں ذخیرہ احادیث کے اندر صرف یہ اکلوتی روایت اس حوالے سے ہے۔ تفرد روایت بذات خود نقص روایت ہے، اس کو غریب بنا دیتا تفرد۔ حضور کے حرم کی بات تھی، اہل بیت نبوت میں تو معروف ہوتی، کوئی بندہ اہل بیت نبوت کا بھی یہ بات کر کر دکھا دے کہ جناب یہ بات ہوئی ہے۔ ہاں، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے کچھ اور بیان کیا ہے۔ یا حرمہ نصیبی اس امت کی یہ ہے کہ انہی شاہد کا مشاہدہ نہیں مانتے، ایک ایسے شخص کا مان رہے ہیں جس کے پلے ابھی ایمان ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنکھوں سے دیکھا کہ کلمہ پڑھا بھی گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے جا کر بتاؤں گا۔
اس روایت کی میں نے تحقیق کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ 12 سال یہ گزر گئے، حضور کا زمانہ نبوت جو مکے میں مدینے میں تھا ہجرت کا، وہ 10 سال گزر گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا خلافت کا گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے 2 سال گزرنے کے بعد سعید پیدا ہوا مسیب کے طالب کے، درمیان میں 32 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 32 سال تک یہ روایت بغیر سہارے کے رہی، ان کے سینے میں رہی، اور پھر 32 سال تک نہ نبی علیہ السلام کو پتا، نہ امت کو پتا، نہ اہل بیت نبوت کو پتا۔ یہ صاحب علم جن کے روایت، جن کے پورے دامن علم میں چند روایتیں، 2 4 5 7 روایتیں، تو اس روایت کا خزانہ اس کے سامنے جو آیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کافر تھا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے اور پوائنٹیبل ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو کافر تھا اس زمانے میں، تو کافر تو ہر کمزوری حضور کی دیکھ کر شور ڈالا کرتے تھے۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو اگر اس بات میں کوئی سچائی ہوتی تو اپنے سنگیوں کو، ساتھیوں کو آ کر بتاتا کہ یار یہ ہوا ہے، اٹھو اور شور ڈالو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا وفادار تھا، اس نے جب کلمہ نہیں پڑھا، اگر اس کلمے کی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ پڑھ لیتا، اس نے نہیں پڑھنے۔ جب اس کے پاس یہ بھی بات نہیں، اس روایت کے پاس پھر وہ بھی بات نہیں، یہ 32 سال تک یہ جو ابو جہل 2 سلطانی گواہ بنایا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان 2 سلطانی گواہوں نے بھی زندگی بھر نہ کبھی کسی سے ذکر کیا، نہ راوی سے ذکر کیا، نہ خود سے ذکر کیا۔ یار کوئی تو حوالہ ایسا ہو جس کو ذہن کو مطمئن کر سکے، صرف اندھی تقلید ہے، امام فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، کون ہے کوئی دلیل دے؟ ہاں ایک دلیل گھڑتے ہیں یہ لوگ، شاید وہ آپ کے علم میں نہ ہو، میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی دربار میں بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ان امک شیخ الدال قد مات کافرا، مات مشرکا، مات دالا، ٹھیک ہے نا، آپ کا گمراہ چچا، کافر چچا، مشرک چچا، یہ 3 4 روایتیں طرق سے یہ بات آئی ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دیر حضور خاموش رہے، گھر میں روتے رہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ عینی شاہد تراشی، عینی شہادت تراشی اہل علم نے، خیانت کاروں نے تراشی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا تقدس حضور کے حرم کے تقدس سے فضوں تر نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے حرم کا تقدس منصوص قرآنی ہے۔ یہ علم اہل علم تو بعد میں صدیوں بعد آیا ہے، انہیں کیا پتا حقیقت کیا ہے۔ اب اگر وہ بات، وہ روایت جو تراشی ہوئی، مصنوعی روایت ہے، اس کو مان ہی لیا جائے بے فرض والمحال، تو یہ چند دن 5 10 15 20 دن لگا لو، اتنے دیر حضور نے نہیں، اتنی دیر آیت نہیں اتری ہوگی ان کے وفات کے بعد، پھر آگے پھر حضور نے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے اب اس آیت کے کل پرزے، اس روایت کے کل پرزے سیدھے رکھنے کے لیے روایت گروں نے کیا بات تراشی؟ جب ان سے کہا گیا روایت گروں سے کہ آیت 12 سال بعد نازل ہوئی، اس طرح کی کوئی نظیر قرآن میں اور کسی واقعے سے متعلق نہیں ملتی، نہ کوئی مثال ملتی ہے، یا تو بطور حوالہ کچھ پیش کرو کہ وقوع ایک جرم نبی کر رہا ہو نعوذ باللہ من ذالک، اور اس جرم کے ارتکاب میں اس کو 12 سال بعد روکا جائے اور جرم کا ارتکاب 12 سال تک نبی کرتا رہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر۔ اب انہوں نے یہ اس روایت کی کل پرزے سیدھے رکھنے کے لیے ایک بات تراشی، وہ یہ کہ کہا گیا کہ جب آیت اتنے عرصے بعد نازل ہوگی تو بات یہ تراشی کہ یحتمل، اور اس کی تراش کرنے والے امام واحدی ہیں جو اسباب النزول میں ماہر مانے جاتے ہیں، یہ امامتیں ہمیں لے ڈوبی ہیں، بلا وجہ کی امامتیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، یحتمل کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے حضور نے شروع کی ہو اور 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے روک دیا ہو۔ یہ تمام اہل سنت کے محققین نے اس ڈھونڈی توجیہ پر اعتقاد رکھا ہے۔ یہ کتنا بڑی صفاقی ہے کہ الزام کے لیے یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کو کافر یقین کرو تو بطور دلیل احتمال والی ہے، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اب یہ جو 12 سال کا درمیانی عرصہ ہے،
مجھے یہ بتائیے کہ نبی کو اس روایت کے مطابق جو مولا کائنات سے وابستہ ہے منسوب ہے، اس روایت کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ حضور پر یہ آیت پہلے بھی نازل ہوئی، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو کوٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلے بھی نازل ہوئی، تو اب نزول وحی کے بعد نبی کی ذمہ داری ہے، نبوی فرض ہے کہ وحی کی روشنی میں چلے، ہے نا ایسا؟ تو جب یہ طے ہے کہ نبی وحی کے تحت چلے، وحی کی اتباع میں چلے، وحی کے تسلسل میں چلے، وحی کو توڑے نہیں، جب نبی وحی کو توڑ دیتا ہے تو نبوت متاثر ہو جاتی ہے، مرتبہ کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے اس کو پابند وحی کیا ہے، یہ اپنی مرضی کر رہا ہے وحی کی۔ اور اگر اس وقت نازل ہوگی 12 سال پہلے تو 12 سال تک یہ دوبارہ پھر نزول مانا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان 12 سال کا جو ٹائم پیریڈ بڑھتا ہے، یہ اللہ کا رسول اس پہلی روایت کے اعتبار سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ بتائیں مجھے یہ امت جو اندازوں پر چلی ہوئی ہے یقین کو چھوڑ کر، پہلی روایت جو مولا کائنات نے بیان کر دی ہے کہ اس وقت یار یہ نازل ہو گئی تھی، اب حضور کی ذمہ داری تھی رک جاتے، پھر 12 سال کا تکلف کیوں کیا؟ نکالے کوئی تو تھی۔ اس روایت نے نبوت کی حرمت کے تقدس کو بحال کیا ہے، قرآن کی قرآنیت کا تقدس بحال کیا ہے۔ امت کو یہ نظر نہیں آتا یہ مصنوعی ڈرامہ کیوں رچایا گیا ہے؟ کسی کائنات کے امام کی امامت دین کا ٹائٹل نہیں ہے، دین کی فہم یا تباور علمی دین کی دلیل نہیں ہے، دین کے اپنی دلائل ہیں۔ اس کنٹیسٹ میں وہ دلائل دینے کے پابند ہیں۔ اگر تو یہ کہیں کہ 12 سال تک نبی وحی کو توڑتے رہے تو یہ الگ بات ہے، پھر 12 سال بعد نبی علیہ السلام کو ہوش آئی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر، آپ نے جناب اللہ روک دیا اس بات کو۔ تو میرے بھائی یہ سارا فراڈ ڈرامہ ہے، اس کی دینی علمی اخلاق کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ تراشا گیا ہے، نہ بداہت عقل مانتی ہے، نہ اصول روایت مانتا ہے، نہ اصول درایت مانتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جناب مطالب علیہ السلام کو اس آیت کریمہ کے تناظر میں مشرکین میں شمار کیا گیا ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں مشرکین میں سے، تو پھر 85 سالہ عمر عصمت کے اندر آپ ان کا ایک لمحہ شرک کا ثابت کر دیں، جب وہ مشرک ہیں ہی نہیں تو مشرکین کی مذمت میں وہ کیسے آ گئے؟ مشرکین میں جو کی بابت جو مذمت ہوئی ہے وہ کیسے آ گئے؟ روایت موجود ہے کہ وہ، اب میں اس روایت کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ان امک شیخ خداش، یہ وہ روایت ہے، میں اس کو پوری تفسیر کی ہے۔ یہ روایت ہدایہ شریف کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب اس روایت کی تحقیق کی گئی کہ روایت کیسی ہے، اب میں نے سنن ابی داؤد سے لی ہے، اس کی شرح لکھی ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اما یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں ان ابی اسحاق بلفظ سنن زاد الشافعی فیہ فقلت یا رسول اللہ انہ مات مشرکا قال اذا فبارہو۔ یہ وہ ساری روایتیں تمام طرق سے لاتے ہیں، اور وہ آگے آ کر کہتے ہیں ساری روایت، وہ کہتے ہیں کہ حدیث علی ابن ابی طالب من کل طرق باطل۔ اب خود محدث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہی باطل ہے، پھر اس حدیث کو اس الزام کی ثبوت میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جو دلیل ہی ابتداءً باطل ہو؟ پھر اس کا ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں، ہماری فقہ کی کتاب ہے یہ ہدایہ شریف، اس کے اندر یہ ایک جزیہ لکھا گیا ہے باب الجنائز کے اندر کہ جب کوئی مشرک مرے تو اس کا مسلمان بیٹا اس کی تجہیز و تکفین کیسے کرے، اس کو دفن کرنا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ روایت کر کے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کو مٹی میں داب دی، اس کی تکریم نہ کرے، یہ موجود ہے۔ اب اس روایت کے منظرنامے میں جب یہ چلتی رہی روایت، اور آج بھی چل رہی ہے مدرسوں کے اندر، ان مولانا صاحبان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ صاحب ہدایہ کی مرویات کے اندر جب اعتراض ہوا اس زمانے میں کہ مرویات کمزور ہیں، اس تائید میں یہ لکھی گئی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اس کا پورا میں نے مطلب اقتباس دے دیا ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں حدیث علی ھذا من طرق
باطل وقال انه حدیث باطل واسانیدہ کلھا ضعیفۃ وبعضھا منکر. یہ حدیث سرے سے ہی باطل، یعنی اہل سنت کے علماء نے اسے حدیث مانا ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس کے ابطال پر دلائل دیے ہیں سارے، یہ موجود ہے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس روایت میں جو راوی موجود ہیں یہ سارے راویوں کا تیاں پہچان نکال کر رکھ دیا گیا ہے. تہذیب التہذیب کے اندر ہے، انہوں نے میزان الاعتدال کے اندر ہے، تقریب التہذیب کے اندر ہے، تاریخ بغداد کے اندر ہے. یہ میں نے 40 کتابیں جو ہیں اسماء الرجال کی، اس میں سے تلاش کر کے یہ سارے روایت کی جناب اس پر جرح ہوئی ہے، سب لوگوں نے ہر زمانے میں کی ہے. جب یہ سندن بھی صحیح نہیں اور متنن بھی جھوٹ ہے تو پھر اس جھوٹ کو سچ بنانے میں کیسے مطلب ضمیر خبیر کے لوگوں نے یہ اشارہ دیا ہے اور بغیر دلیل کے. اب یہ بات سمجھ آئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات کا جو تسلسل موجود ہے، اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ ابا طالب عصمت المستدیر وغیث البغول بدور الظلم. ابی طالب علیہ السلام یہ پناہ گاہ ہیں، پناہ گاہوں کی، پناہ چاہنے والوں کی. اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب قحط پڑتا تھا تو ان کا دامن کرم برکھا بن کر بارش برسایا کرتا تھا، ساون کی برکھا، اتنی سخاوت کرتے تھے. ونور الظلمی، ان کی سانسیں مکہ کے اندر نور بکھیرتی رہی ہیں. اب جنہوں نے ان سانسوں کو دیکھا ہے وہ نور کہہ رہے ہیں، اور جو صدیوں بعد آنے والے اہل علم ہیں وہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں. نہیں، شرم آنی چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے. آخر حال میں نبوت ہے یار، اس میں مذہب کا تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ ایمان اور عدم ایمان سے بلند ہے. یہ دونوں طبقات جو ایمان پر آ کر رک جاتے ہیں وہ بھی انصاف نہیں کرتے. کائنات بھر کا ایمان، قیامت تک کے لوگوں کا ایمان ممنون احسان ابی طالب ہے. یہ میں نے ثابت کیا اپنی تحقیق کے اندر. اب اس حدیث پر تو جزوی تبصرہ میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم سے وہ مروی ہے. اس حدیث کے اندر بھی یہی کچھ ہے. اب حضرت ابو دیکھیے کتنے ظلم کی بات ہے. یہ میں نے اس حدیث کے سارے راویوں پر یہ ساری گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ مقتدر ناقدین کے الفاظ ہیں. یحییٰ بن معین سے لے کر ذہبی تک، ابن ابی حاتم سے لے کر مزی تک، بہت سارے اکابرین جنہوں نے اسماء الرجال پر مہارتیں پیش کی اور کتابیں لکھی ہزاروں صفحات پر. تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اتنے 11 راوی اس کے ضعیف ہیں تمام طور سے. تو ایک راوی بھی متکلفی ہو جائے تو روایت مفید یقین تو کیا مفید ظن بھی نہیں رہتی. اب ان کے پاس مکفرین کے پاس تو ظن پیش کرنے کے لیے بھی دلیل کوئی نہیں. یہ یقینی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ خبر واحد جوڑ توڑ کر کے جھوٹ جاٹ ملا کر بنا کر اگر اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں تو بھی وہ مفید یقین نہیں ہے، وہ بھی زندگی والا سب غیر محتفل کرائیں گے. تاہم اگلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے لکھا کہ اس کا مطلب بھی مجھے کا خیر ہے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کو تو اجازت ہے کہ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے مابع کلام ہوں، مگر مولا کائنات کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی تلقین کے چار الفاظ یا محبت اور جذبات فطرت کی کچھ بات کہیں، یا حضرت عباس بن عبد المطلب کچھ کہے، گھر والوں سے کوئی کہے، اس کو اجازت نہیں، ابو جہل کو اجازت نہیں. یہ کتنا بڑا فساد اور جھوٹ ہے. تاہم میں عرض کر رہا ہوں اگلی روایت جو ہے وہ یہ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. انہوں نے آیت قصص کو، سورہ قصص کی آیت جو ہے انک لا تہدی، اس کو استعمال کیا ہے. بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا موت کے وقت کہ لا الہ الا کہو میں گواہی دوں گا قیامت کے دن. تو فابا، انہوں نے انکار کر دیا. فانزل اللہ انک لا تہدی، یہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اب یہ صاحب جو ہیں جس وقت وقوع وفات ابی طالب ہو رہا تھا اس وقت یہ صاحب یمن کی سرزمین کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے. یہ اسلام کے طلوع کے 20 سال بعد دامن اسلام میں آئے اور وفات ابی طالب کے 10 سال بعد جناب ابو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مقام خیبر پر دوسیوں کے ساتھ آئے، وہاں ایمان لے آئے. اب یہ ایسا ہو سکتا ہے، عادت یا عقل یا شعور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک شخص ابھی کلمہ پڑھا ہے اس نے
اور رسول اس کو اپنے گھر کے ساری کمزوریوں کے بید دیتے ہیں. تو جناب ابو ہریرہ کے پاس بھی کوئی تصدیق نہیں. ہاں یہ اگر اہل علم ثابت کر دیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نہیں لائے تھے بلکہ ابو ہریرہ پر لائے تھے یا مسیب بن حضر پر لائے تھے، تو اگر یہ ثابت کر دیں تو پھر ہم چپ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی آیت نازل نہیں جس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مذمت موجود ہو، جس میں روح کائنات کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کے راوی بھی متکلم فی ہیں، میں نے وہ یہ سندن قال ابو حاتم لا یحتج به وقال سید بن القطان وهو صالح فصل ليس ممن يعتمد علیہ. یہ ساری چیزیں وضاحتیں موجود ہیں. سند بھی بیکار اور متن اس سے بیکار ہے. اس میں جو دیا گیا ہے دوسیت سٹیٹس جو ہے وہ اس سے بھی بیکار. اگلی روایت، یہ وہ روایتیں تھیں جن میں آیتیں نقشی کی گئی. نہ آیتیں روایت کو مان رہی ہیں نہ روایتیں آیتوں کو مان رہی ہیں. کوئی بھی علم کا مزاج رکھنے والا، تحقیق کا مزاج رکھنے والا، وہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس کا مصدر فلاں اس واسطے یہ معتبر ہے. نہیں، مصدر صرف قرآن معتبر ہے. اب قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن کی شان ہے کہ اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا. باقی مصدروں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے. اسی لیے چھانبین کے لیے علماء حدیث نے علم اسماء الرجال اصول حدیث کی قواعد وضع کی ہے تاکہ صحیح اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے، یہ نکھار پیدا ہو سکے دین کے اقدار و روایات کے اندر. اس طرف نہیں آتے. تو ان روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے. ایک رتی برابر بھی گمراہی ہے اس پر اعتماد کرنا. میں پوری امت کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں ان احادیث اور روایات کی کسی ایک روایت کی سند مفید یقین بنا دیں، میں ساری تحقیق جلا دوں. اگلی روایت جس میں آیت شامل نہیں، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے. اور اس روایت میں یہ جو حدثنا عبید اللہ ابن عمر القواریدی و محمد بن ابی بکر المقدمی و محمد بن عبد الملک العموی قالوا حدثنا ابو عوانہ عن عبداللہ بن ملک بن عمیر عن عبداللہ ابن حارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب. یہ سند ہے انه قال یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يعودك ويغضب لك قال نعم وفي ضحضاء من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. یہ اس روایت کا متن ہے. حضرت مجھے یہ بتائیے کہ جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس وقت سے یقین رکھتا ہوں جب حضور پنگھوڑے میں کھیلا کرتے تھے اور حضور کی انگلی اٹھتی تو آسمان کا چاند حضور کی انگلی کے اشارے پر رقص کرتا، وجد کرتا، مائل ہو جاتا، پھر جاتا. ٹھیک. اب ان کی بابت یہ اس روایت کے عینی شاہد ہیں کہ جناب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کی. وہ کلمہ بھی تلقین تھا، وہ آگے چلا بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب علیہ السلام کلمہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ روایت کہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جناب عباس بن عبد المطلب نے، کہ آپ کا چچا آپ کے لیے بڑا جفاکش رہا، آپ کے بابت غضبناک ہو جایا کرتا تھا لوگوں سے اور آپ کی حفاظت کرتا تھا اس کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو پتلی آگ میں لے آیا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی آخری آگ، نچلی آگ کے اندر ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب کچھ خدا قربان کر دینے والے کے لیے اگر آگ ہی بطور نتیجہ اور ثواب ہے تو پھر ہم سب کچھ یہ چھوڑ دیں. یار آگ ہی جب ملنی ہے تو مذہب کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ فراڈ ڈرامہ ہے. اس کی سند میں محمد بن عبد الملک بن برمان، یہ اموی گنڈوں میں سے تھا اور بہت بڑا گنڈا تھا. جب راویوں میں، جب محدثین کی روایت میں اس قدر گنڈے روایت میں راوی بنے تو اس روایت کا کوئی مطلب ہے؟
مروان بن الحکم جیسے گنڈے جن کو زبان نبوت نے ملعون کہا، ام المومنین عائشہ الصدیقہ نے ملعون کہا، ہاں جی پورے اہل بیت نبوت اسے ملعون کہتے رہے، نہیں سمجھے؟ اس ملعون کو بھی راوی حدیث کہا گیا ہے، یہ انصاف کا قتل نہیں؟ اس ملعون سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام یہ اہل بیت نبوت کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہے؟ حیرت ہے اس امت پر، ملعونوں کی زبان پر اعتماد اور محسنوں کی زبان پر اعتماد نہیں۔ تاہم سند کے اعتبار سے بھی اور اس کا مطلب بھی ایسا ہے کہ جو شخص جناب ابو طالب علیہ السلام کے سارے نشیب و فراز سے واقف ہے، وہ یہ پوچھے حضور کی ذات سے اور خود عینی شاہد بھی ہو کہ کلمہ پڑھا ہے، پھر اسے شک گزرے، تو بہرحال یہ روایت سندن بھی بیکار ہے اور متن تو ویسے ہی مظاہرہ خیر ہے، میں نے اس کے سارے جوابات دیے ہوئے تھے۔ اگلی بات حدیث ہے، یہ اس کے راوی ہیں حضرت ابی سعید خدری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کو میری شفاعت پہنچے قیامت کے دن اور ان کو دہدہ میں لا کھڑا کیا جائے۔ اچھا چلے جی، مانا وہ دہدہ پہ کھڑا کیا جائے تو اتنی دیر تک تو وہ دہدہ کے نیچے رہے نا۔ پہلی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دہدہ سے اوپر لے آیا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہے یعنی یہ روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ قانون یہ ہے اذا تعارضا تساقطا، جب دو دلیلیں ٹکرا جائیں تو دونوں پایہ اعتبار سے گر جاتی ہیں، وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے، اگر کوئی اہل علم بیٹھیں تو میں ان کو انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو یہاں اس کے 3 راوی ضعیف ہیں، اس روایت اس سند کے 3 راوی ضعیف ہیں۔ اور پھر ابو سعید خدری جب حضور تشریف لائے مکہ میں، اس وقت ان کی 12-13 سال ہو گئے، تو 12-13 سال کی عمر کا لڑکا جو ہے وہ اس طرح کی گہرے باتیں حضور سے اخذ کرتا ہے۔ چلے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت گر کہتے ہیں کہ ایسی عمر جو ہے یہ قابل ہے، لیکن کا مطلب کہ اس کی سند تو صحیح ہے، تو جس روایت کی سند ہی بیکار ہو اس روایت پر بحث کیا ہو سکتی ہے۔ اگلی روایت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ آپ کو جوتیاں پہنائی جائیں گی آپ کی، سمجھا گی نا۔ اب وہی ابن عباس اس روایت کے بھی راوی ہیں جس روایت میں عینی مشاہدہ موجود ہے اور ان کے بابا حضرت عباس موجود ہیں اور اہل بیت نبوت کے سارے راوی موجود ہیں کہ جناب نے کلمہ پڑھا ہے، خود شہادت دے رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بھی صحابی، ان کے باپ بھی صحابی، حضرت ابن عباس صحابی ہیں نا، اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں، یہ دونوں شہادت دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑھا گیا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس روایت کے راوی بھی 2 راوی بالکل ضعیف ترین ہیں۔ تو یہ تو روایتیں سند کے اعتبار سے ہی جھوٹی ہیں، معیار حق اور معیار یقین نہیں بن سکتی، تو ہم ان کی پر کیسے باتیں کریں جناب اللہ دوسرے حوالے سے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی اپنی نوعیت کی منفرد حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیا تو حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا کہ ہم کہاں رہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ آقا ہم اس وقت کہاں رہیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، رہنا کہاں ہے۔ اب اس روایت کو روایت گروں کی ہاتھ کی صفائی ہے، اب یہاں تک روایت ہے کہ کہاں رہیں گے۔ اب روایت گروں نے مثالہ کیا ملایا، یہ روایت گر کہتے ہیں کہ وَقَانَ عَقِيلُ وارث ابا طالب وَهُوَ طالب، یہ جو عقیل تھے یہ ابو طالب کے وارث بنے اور اب حضرت طالب بھی ابو طالب کا وارث بنے، اور جعفر اور علی وارث نہیں بنے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور یہ دونوں کافر تھے، تو کافر کی میراث کافر کو جاتی ہے، مومن کو نہیں جاتی۔ اس پر ایک آیت کریمہ جو کئی سالوں بعد نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اتنا جھوٹا فراڈ، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے آقا کہاں رہیں، استدلال کرنے والے کہتے کیا ہے، شرمناک رویے ہیں اہل علم کے، میں اس لیے تلخ باتیں کر رہا ہوں۔ روایت گر یہ کہتا ہے کہ ہاں روایت یہ ہے کہ آقا اب فتح مکہ ہو گیا، قیام کہاں فرمانا ہے، تو حضور فرماتے ہیں قیام تو اپنے ہی گھروں میں فرمانا تھا، پر عقیل نے سارے گھر بیچ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ بات تو روایت بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر محفوظ ہوتے، عقیل نہ بیچے ہوتے، تو حضور اپنے گھروں میں قیام فرماتے. تو وہ آپ کا گھر ابو طالب کا گھر تھا. دوسری یہ بات ہے، یہ قرآن کی تضحیق ہے، قرآن کی حرمت کی پامالی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ہجرت کر کے لوگ چلے جائیں تو اب وہ اپنے پس منظر میں جو کچھ چھوڑ گئے تھے پسماندہ، اس کے وہ حقدار نہیں رہتے ہیں. اگر حضور ان کو حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں تو قرآن کی آیت کو جھٹلایا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے تو قرآن کا حیا نہیں کیا، رسول خدا کے چچا کا حیا کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اس بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ سورہ انفال کی 72 نمبر آیت ہے. یہ تو جب حضور مدینہ پاک میں گئے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آمنوا اولئک بعضهم اولیاء بعض. آیت یہ ہے کہ جو لوگوں نے جہاد کیا، ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہ اور انہوں نے پناہ دی ایمان والوں کو، اہل مکہ کو پناہ دی اہل مدینہ نے. یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، ایک دوسرے کے وارث ہیں اگر وراثت میں مانا لیا جائے ولی کے طور پر. تو یہ مہاجرین کو پناہ دینے والے جو ہیں، یہ اس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی. ان سفاقوں نے یہاں سے اٹھایا، ابو طالب علیہ السلام کے کفر کے لیے اس کو بیان کر دیا. شرمناک مانا ہے یہ. اس کا ابو طالب علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اور کہتا کیا ہے راوی؟ وَقَانُوا يَتَأَوَّلُونَ، یعنی یتأولون کا جو مصداق افراد ہے وہ نہیں لیتا کون کون ہے جو اس آیت کی تعبیر اس طرف لے جاتے ہیں. وَقَانُوا يَتَأَوَّلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. ٹھیک ہے، اس آیت کی کو تعبیر کر کے ادھر لے گئے 15 سال بعد پیچھے. اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے ان علماء کو اور محققین کو اور مذہبی وحشیوں کو. کہاں آئے، کہاں اس کا مصداق، کون ان کا معنی؟ یہ خود اولیاء کا لفظ معتمد المعنی ہے، احتمال ہے اس میں. ولایت کا معنی، اولیاء کا معنی وراثت بھی ہوتا ہے، اولیاء کا معنی دوستی بھی ہوتا ہے. تو جو حالات کا تناظر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ دوسرے کے اندر اتنے گہرے دوست ہو گئے کہ مکیوں نے خود کو اجنبی نہیں سمجھا مدینے میں، اہل مدینہ نے ان کو ایسا قبول کیا کہ اپنے گھروں میں شریک کر لیا. یہ دوستی اور محبت کی بے مثال داستان ہے. اب اس داستان کو کفر ابی طالب میں پیش کیا جاتا ہے. نہ رد کلام الہی کا احساس ہے، نہ سباق و سیاق کا کہیں کوئی منظرنامہ ہے. تو لہذا یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی مردود ہے. یہ اس کی سند پر میں نے پوری بحث کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ پوری میں نے بحث کی ہے اس کی سند کے اندر. تاہم یہ ابن عباس سے جو احون یہ کہ لفظ آیا کہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، یہ وہی بات ہے. یہ وہی اس کے دو راوی ابو بکر بن ابی شیبہ یہ بھی ضعیف ہیں، اور اس کا دوسرا راوی قال ابو حاتم الحاکم لیس بالمتین عندهم حماد بن سلمہ یہ بھی ضعیف ہے، متکلم بھی ہے. اس پر میں نے پوری بحث کی ہے. تو گویا یہ روایت ہونے کا احترام نہیں رکھتی، تو ان کو اس مقدس ذات کے خلاف استعمال کیا جائے جن کے تقدس کو خدا سلام فرماتا ہے. بہرحال آگے حدیث، یہ حدیث آئی، یہ کیا جوڑ توڑ تک کرتے رہے. یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور نے فتح مکہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے باپ حضرت ابو قحافہ کو لے کر حضور کے دربار میں گئے. تو وہ چونکہ نبینہ ہو چکے تھے، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، نکاحت تھی. حضور نے فرمایا بابے کو یہاں کیوں لائے ہو، میں آ جاتا. تو جناب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس شوق سے تھا کہ ان کو اجر و ثواب زیادہ ملے آپ کی بارگاہ میں آنے کا. تو انہوں نے ان کو تلقین کی کلمہ کی، جناب نے کلمہ پڑھا، اور وہ یہ الفاظ ہیں والذی بعثک بالحق، حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لأن كنت اشد فرحا باسلام ابی طالب علیہ منی باسلام ابی طالب. آقا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام لانے کی خوشی ہوتی. اب اس روایت کو بھی روایت گروں نے
تراش کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں بطور معید دلیل پیش کیا ہے۔ اب یہ روایتیں الاصابہ کی ہیں۔ الاصابہ کی جو مصدر ہیں وہ دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں خود صاحب اصابہ ہے، روایتوں کو نقل کر کے کہتے ہیں اسانید هذه الاحاديث واہیۃ، ان روایتوں کی ساری سندیں بیہودہ ہیں۔ جب خود یہ مان رہے ہیں مکفرین کہ یہ سندیں بیہودہ ہیں، اب ہم جیسا ایک طالب علم تحقیق کا وہ کیسے تسلیم کرے گی یہ سند بنتی؟ حضرت ابو طالب الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے من اینا بجنتک، یہ ایک روایت یہ گھڑ کر لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جنت میں سے کچھ انگور لائے جائیں، انگور بیچ دیے جائیں ڈال کر۔ یہ ابو طالب مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں حالت مرض میں۔ فقال ابو بکر ان اللہ حرم علی الکافرین، ان اللہ حرم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کے پھلوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بات اب روایت کے اعتبار سے یعنی سند کی صورت میں یہ واہی الاحاد روایت ہے، سب سے بدترین سند اس کی۔ چلے مان لیا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ اخلاق ابو بکر علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسا کبھی آیا ہے کہ حضور نے کسی بابت فیصلہ نہ کیا ہو، فتویٰ نہ دیا ہو اور حضور کی موجودگی میں ابو بکر سے فتویٰ دے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس طرح تو صدیق اکبر کی وہ شان ادب و نیاز کی عظمت جو ہے اس پر یہ عزت کرتے ہیں یہ روایت، تو یاد آتا۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ جب جناب نے انگور مانگے تو پھر رسول نے فتویٰ دیا، پہلے ابو بکر نے فتویٰ دیا پھر رسول نے فتویٰ دیا، اور پھر مانگے کب جا رہے ہیں جب وہ خود شعور میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہم جتنا بھی اس کو تبالتے ہیں وہ یہ ہے کہ نتیجہ کوئی نہیں، ان روایتوں کو روایت کہنا مرتبہ روایت کی توہین ہے۔ یہ موسیٰ بن عبیدہ کائنات کا ضعیف ترین راوی ہے، اس پر میں نے پوری بحث کی ہوئی ہے آگے کسی روایت کے تناظر میں۔ تاہم اب عجیب نکتہ افرینیاں اہل علم کے، تو یہ کہ یہ جو آپ کو پاؤں میں جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی یا آپ کے پاؤں پتلی آگ میں جہنم کے اس اوپرلے حصے میں جلیں گے، اس کی توجیہ کرتے ہیں امام سہیلی کے حوالے سے۔ صاحب مواہب الدنیا نے بھی، بخاری وغیرہ کی شروع نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ الحکمت فی ان ابا طالب کان تابعا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجملۃ الا انه استمر ثابت القدم على دین قومه فسلط العذاب على قدمه خاصة لتشبیه ایاهما على دین قوم۔ یہ عمدۃ القاری کا یہ ایک حصہ ہے باب بطالب کے اندر کہ امام یہ تسلیاں دے رہے ہیں اپنے آپ کو اہل علم، تائید نہیں، تصدیق نہیں دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں اپنی اس روح کو کہ جناب اللہ ہم کفر ابی طالب میں بڑی معراج پر پہنچے ہیں، کہیں روح تھک نہ جائے۔ کہتے ہیں حکمت یہ ہے ابو طالب علیہ السلام کے قدم آگ میں کیوں گئے، وہ یہ امام سہیلی فرماتے ہیں حکمت، کہتے ہیں کہ وہ سارا وجود ابو طالب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عین بنا ہوا تھا، سارا وجود، سارا لے کر یہ ٹخنوں تک سارا وجود تابع رسول تھا، مگر پاؤں جو تھے وہ کھڑے رہے اپنی قوم کے دین پر۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی حکمت ہے، سارا وجود تو اتباع میں تھا۔ اب میں یاد کرتا ہوں کہ چلے مان لیں پاؤں کو چھوڑ دیں، باقی وجود تو جنت میں مانے، ورنہ اتباع رسول تو مذاق بن جائے گی۔ جو شخص متبع رسول ہو، جو شخص متبع رسول ہو وہ اس کا جنتی ہونا لازمی طور پر نتیجتاً جنتی ہے نا، وہ اتباع رسول کا نتیجہ جنت ہے نا، تو باقی وجود کو تو وہاں مانے، صرف پیر نکال کر یہاں لے آئیں۔ اور کتنا فراڈ ڈرامہ ہے کہ جہنم اسفل السافلین، سب سے نیچے جہنم اور اعلیٰ علیین میں جنت،
اتنا وجود لمبا کر دیا روایت کروں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی فطری قامت کو کہ پاؤں ادھر کھڑے کر دیے اور دوسرا وجود ادھر چلا گیا. اور پھر روایتوں میں یہ بھی آیا کہ پاؤں کی جو تپش ہے انگاروں کی وہ ان کے دماغ کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تابع رسول ہونے کے اعتبار سے سارا وجود جنت میں ہے، پاؤں جہنم میں ہے، یہاں سے سیک چلے گا اور جنت کی پر عظمت وادیوں کے اندر بھی جہنم کا سیک پہنچے گا. دماغ تک جو پہنچے ہاں تو وہ دماغ کو اوپر ہے نا. یہ ڈرامہ، یہ فراڈ ہے. اس کو فراڈ کہنا بھی فراڈ کی توہین ہے. اچھا ایک اور روایت، یہ بے کل سی روایتیں جن کو روایت کہنا بہت بڑا گناہ ہے اس کنٹیسٹ میں، اور ہمارے لوگوں نے اس روایت کو روایت بنا ڈالا ہے. ایک روایت یہ ہے، اور یہ تاریخ الخمیس فی انفس النفیس کی روایت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آیا ہے کہ جب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لا کر نبوت کا رحمت والا ہاتھ سارے وجود پر پھیرا. وَأَنْصَارِ إِلَيْهِ، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاؤں پر ہاتھ پھیرنا بھول گئے. سارے وجود پر تو رحمت کا ہاتھ پھیرا اور قدمین ابو طالب علیہ السلام پر رحمت کا ہاتھ پھیرنا بھول گئے. ٹھیک ہے. وَلِذَا يَتَنَقَّلُ بِالنَّارِ آگے یہ توجیہ بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کو آگ میں رکھا جائے گا. یہ کیا ڈرامہ ہے. بھی چلیں ایسا ہی کر لیں، پاؤں لے جائیں یا جہنم میں. جہاں تک رحمت کا ہاتھ پھیرا ہے وہ تو جہنم سے آزاد ہونا چاہیے، وہ تو جنت میں ہونا چاہیے، وہ تو جنت میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن حیرت ہے، روایت گوروں کی من مرضی ہے نا، جب چاہیں جیسا کا چاہیں کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی بھونڈی روایات جو اہل بیت النبوت کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں، ان روایتوں کو میرے نزدیک روایت کہنا گناہ ہے، اور اس پر میرے دلائل موجود ہیں. یہ کیسی باتیں ہیں کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنے والے کے ساتھ مطلب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو جناب والا تحقیق نہ کرنے دی جائے، ایسا نہ ہو کہیں سچ سامنے آ جائے. یہ ایسا ہوتا ہے نا. یہ ہمارے یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے یہ مذہبی لابیاں ہیں، وہ غیر جانبدار نہیں ہیں. کسی نہ کسی آفیسر کا کوئی فیکلٹی ڈین ہے، یا کوئی وائس چانسلر ہے، یا دوسرا یا تیسرا ہے، پروفیسر ہے. کیونکہ میں یونیورسٹیوں میں رہتا ہوں، پڑھاتا رہتا ہوں، یونیورسٹیوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، میرے لیکچرز ہوتے ہیں. تو مذہبی لابیاں ہیں، باہر کے علماء کے مکاتب فکر کی یونیورسٹیوں کے اندر لابیاں موجود ہیں. وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ جناب اللہ کوئی بات سچی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اب حیرت ہے اس بات پر، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے ایمان کو تسلیم کرتے تو ان کا جنازہ نہ پڑھتے، لہذا حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھا. یہ اعتراض ہے نا. یہ سب سے بڑا فراڈ اخلاق نبوت کا قتل ہے. چلیں علمی اعتبار سے اس وقت معروف جنازے کی یہ صورت نہیں تھی، لیکن جنازے کی کوئی نہ کوئی صورت تھی. آئیے میں حدیث دیتا ہوں. اہل سنت کے امام ہیں، السنن الکبریٰ کے مؤلف، وہ کہتے ہیں کہ کلاہما عن صفوان بن ابی الیمان الغزنی لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعارض الجنازۃ قال ابن عوف فجعل يمشي مجانبا لها وهو يقول برتك رحم وجزيت خيرا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ گئے ہیں اور دعائیں فرماتے رہے ہیں. کیا یہ جملہ یاد نہیں ہے علم کو؟ اگر یہی الزام ہے تو اس طرح کی یہ روایات ہیں جن کے سارے تسلسل کو میں نے جزوی طور پر بیان کیا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اس کی گنجائش نہیں. تو یہ مصنوعی روایات ہیں، ان کا دین سے یقین سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے میں عزیز یہ کہوں گا کہ ان روایتوں کو اگر کوئی شخص تکفیر ابی طالب کے پیمانے میں پیش کرتا ہے
تو وہ خدائے ذوالجلال کی مشیت کا مذاق اڑاتا ہے، رسول کی نبوت کے ساتھ کھیلتا ہے، قرآن کے تقدس کے ساتھ وہ کریان کرتا ہے۔ یہاں ایک روایت یہ جڑی گئی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ اب اس روایت کا کانت مشیت اللہ عز و جل فی اسلام ابی طالب امی العباس و مشیتی فی اسلام امی ابی طالب فغلبت مشیت اللہ علی مشیتی۔ یہ روایت ہے حضرت علی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت تھی میرے چچا حضرت عباس کے اسلام میں، میری مشیت تھی حضرت ابو طالب کے اسلام میں، تو اللہ کی مشیت غالب آ گئی، میری مشیت مغلوب ہو گئی۔ عباس ایمان لے آیا اور جناب اعلیٰ ابو طالب ایمان نہیں لا سکے۔ اب یہ دو مشیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی مشیت میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا ایمان مطلوب نہیں تھا، یہ بات ہے نا۔ پھر میری مشیت تھی کہ ابو طالب ایمان لائے، اللہ کی مشیت تھی کہ عباس ایمان لے آئے، اللہ کی مشیت جیت گئی، میری مشیت ہار گئی، مقابلہ ہوا دو مشیتوں میں۔ تو اگر مشیت رسول یہ تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، اللہ کی مشیت دوسری سمت تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مشیت میں جناب عباس کا ایمان لانا مطلوب نہیں تھا۔ یہ کیا مزہ ہے، یہ کیا مصنوعی تصورات علم ہے۔ اور پھر جب میں نے اس کی سند ان کے بیان کرتا مصدر میں دیکھی تو روایت کا کوئی شے نہیں، کہیں بھی نہیں، ایک اور کتاب کے اندر جا کر ملی، اس کے بھی سند کوئی نہیں۔ تو اس لیے جو روایت جس روایت کی سند میں سقم ہے وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، جن روایت کی سندیں ہی نہیں ہیں وہ روایات نہیں خرافات ہیں۔ اور جو آیتیں جس ضمن میں نازل ہوئیں، اگر ان آیتوں کو اس ضمن سے ہٹا کر کسی دوسرے ضمن میں بیان کیا جائے تو یہ قرآن کی تحریف ہے۔ تو ان آیتوں کا تجزیہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ ان کی اصولی بنیادوں پر کوئی مفید یقین حقیقت نہیں۔ روئے کائنات میں ایک روایت ایسی نہیں جس کی سند مفید یقین ہو کفر ابی طالب کی بابت۔ تو جب آج کے قائم کردہ اصول کے مطابق یہ آیتیں اور یہ روایتیں مفید یقین ہی نہیں ہیں تو پھر ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر ہم کیسے یقین کریں؟ مہربانی سر